اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں۔ سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رہنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رکھنا چاہیے۔ کوئی لمحہ، کوئی ساعت اور کوئی آن ایسی نہیں آنی چاہیے کہ جب انسان اللہ سے غافل ہو۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا وہ تو ضائع ہو گیا نا۔ اس لیے کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دل کو اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور ذکر کیا ہے؟ نماز اللہ کا ذکر ہے، تلاوت اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں جہاد جد و جہد کرنا اللہ کا ذکر ہے، طیب اور پاکیزہ حلال رزق کمانا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا اللہ کا ذکر ہے، اقامت دین کا کام کرنا اللہ کا ذکر ہے، ان آنکھوں کو نم کرنا اللہ کا ذکر ہے، اس پیشانی کو اللہ کے حضور جھکانا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے حضور جھک جانا اللہ کا ذکر ہے، آپ نے اپنے طرف بڑھنے والے ہاتھ کی دستگیری کرنا اللہ کا ذکر ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کا ذکر ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا اللہ کا ذکر ہے، اذان کی آواز آئے تو قدم اللہ کے راستے کی طرف اٹھ جائیں اللہ کا ذکر ہے، قیام اللہ کا ذکر ہے، قعود اللہ کا ذکر ہے، سجدہ اللہ کا ذکر ہے، دعا اللہ کا ذکر ہے، اور مومن کی تو زندگی پوری کی پوری اللہ کا ذکر ہے۔ اپنے بچوں کی پرورش کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی کے اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے ہیں، اپنے خاندان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ تو مومن کا تو یہ کمال ہے اور مومن کا یہ وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مومن کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس کا سونا عبادت، اس کا جاگنا عبادت، اس کا کوشش جد و جہد کرنا عبادت، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر آن اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں۔ تو آئیے اللہ کے ذکر سے اپنے معمولات زندگی کو تر رکھیں، آخرت پہ نظر رکھیں۔ دنیا فانی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ دنیا تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ آخرت ہے اصل چیز میں۔ اور اگر آپ کا ذکر، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے جسم کا عضو اللہ کے ذکر کے اندر رنگا رہے گا۔ یہ جو تسبیح ہے، یہ بھی بڑا لوگ کیوں کرتے ہیں کہ غافل نہ ہو جائیں، کہ بعض اوقات انسان ذکر کرتے کرتے یا کسی دنیا کی چیزوں کے اندر محو ہو جاتا ہے، تو یہ تسبیح ہے، کیا ہے؟ یاد دلا دیتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو کچھ اذکار ہیں جو بہت پسند ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجئے۔ اسی طرح نماز کے بعد بیٹھیے، اذکار کے ساتھ اپنی زبان کو تر کیجئے، سوتے وقت، جاگتے وقت، گھر آتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کسی چیز کو دیکھیں تو سبحان اللہ، خوبصورت چیز کو دیکھیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، جس چیز کو بھی دیکھیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کسی پرندے کو دیکھیں، درخت کو دیکھیں، پہاڑ کو دیکھیں، آبشار کو دیکھیں، بارش کو دیکھیں، سیلاب کو دیکھیں، بڑی سے بڑی خوفناک چیز کو بھی دیکھیں گے تو اللہ کی ہیبت طاری ہو جائے گی آپ کے اوپر کہ جس رب نے یہ پیدا کیا ہے وہ رب کیسا ہے، جس رب نے یہ خوبصورت کائنات بنائی ہے وہ رب کیسا خوبصورت ہوگا، جس رب نے ماں جیسی شفقت محبت پیدا کرنے والی ماں عطا فرمائی، وہ رب کتنا شفیق ہوگا، کتنا محبت کرنے والا ہوگا،
اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا، رب کا تصور لائیے ذہن کے اندر، تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے چلتے پھرتے کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کیجیے گا۔ تو آئیے اس بات کا عزم کریں، اور خاص طور پر تحریک اسلامی کے کارکنان کو، وہ لوگ جو دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو دھاروں کو بدلنا چاہتے ہیں، ہواؤں کے رخ، دریاؤں کے رخ، سمندروں کے رخ کو بدلنا چاہتے ہیں، دنیا کی مخالف سمت میں چلنا چاہتے ہیں، تو کیسے ممکن ہوگا اگر اس دل کے اندر رب نہیں ہوگا، اگر اس دل کے اندر رب بسا ہوا نہیں ہوگا، آنکھوں میں امید کے دیے نہیں جل رہے ہوں گے، اور اس بات کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ رب سے ملاقات کا جو جذبہ ہے یہ آپ کو توانا رکھے گا، رواں اور دواں رکھے گا، اور یقین کر کے جانیے کہ کبھی بھی آپ اس دنیا کی رنگا رنگی کا شکار نہیں ہوں گے، نفس آپ کو نہیں مار سکے گا، یہ ذکر آپ کو رواں دواں رکھے گا، جاری رکھے گا۔ تو اس ذکر کو اپنی زبان پہ جاری کر لیجئے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کے اوپر سکینت طاری ہو جائے گی، اطمینان نصیب ہو جائے گا آپ کو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔